للہ ندا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. پوچھو یہ زمین کس نے پیدا کی، کہو گے اللہ. آسمان کس نے بنایا، اللہ. پانی کون برساتا ہے، کہو گے اللہ. یہ زمین، وہی پانی، وہی زمین، لال رنگ کا ٹماٹر اور پیلے رنگ کا آم کون پیدا کرتا ہے، کہو گے اللہ. لیمو میں کھٹا پن اور سیب کے اندر میٹھا پن یہ کس ہستی نے پیدا کیا، تو کہو گے اللہ. تمہاری زبان میں کھٹا میٹھا چکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی، تو کہو گے اللہ. اور آج اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا، پوچھو یہ کس نے دیا، کہو گے فلاں بابا نے، اجمیر والے نے، بدایوں والے نے. ہم ہندوستان کے نام لیتے ہیں، فلاں نے. ساری چیزوں پر ٹائٹل اللہ کا لگاتے ہو، لیکن جب کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ رضا بخش، فلاں بخش، احمد بخش، یہ فلاں نے بخشا، یہ فلاں نے بخشا، فلاں نے بخشا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. کاش کوئی عربی گرامر کو سمجھنے والا ہوتا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مِن دُونِ اللَّهِ، کسی ہستی کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کسی ایسی ہستی کو مت پکارو. ما لا ينفعک، جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتی ہے وہ ہستی، ولا یضرک، اور تجھے وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی. اور پھر وارننگ کے انداز میں کہا جا رہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ان حرف شرط اور جواب شرط، کاش کوئی عربی گرامر سے واقف ہوتا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر میری وارننگ کے باوجود تم ایسا کرو گے، اگر میرے ہوشیار کرنے کے بعد اور میرے بتا دینے کے بعد بھی اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تیرے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں. اور ظالم سے مراد یا مشرک ہے، تیرے مشرک ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے شرک کو بھی ظلم کہا ایک جگہ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اِنَّا کہاں تھا عربی میں؟ تاکید کے لیے. اور اِنَّا کی خبر پر لام بھی داخل ہو جائے، پھر دیکھیے اِنَّ الشِّرْكَ ظلم نہیں، لا ظلم عظیم. اِنَّا تو تاکید کے لیے ہے، لام اور زیادہ تاکید بڑھا رہا ہے، یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. ظلم کس کو کہتے؟ کسی کا حق مار کر کسی کو دے دو. اللہ کا حق مار کر آپ بندے کو دے رہے ہیں، یہ اللہ پر ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اور یہاں پر ظالمین کا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ایسا کرے گا، شرط ہے اگر کرے گا. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ہائے قرآن کتنی زبردست کتاب، اعلان کرتی ہوئی کہہ رہی ہے اور پھر ان کی کمزوری بھی بیان کر رہی ہے. وہ کتاب ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اِنَّا کے ذریعے ادھر بھی اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اور تاکید دیکھیے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کشمیر سے کنیا کماری تک کے سارے بابا مل جائیں، ایک کو نہیں کہا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کی ساری دنیا کے لوگ مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ یہ سب جمع کر لیں، اگرچہ یہ سب کو اکٹھا کر لیں، اگرچہ یہ سب کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں اور سب مل جائیں، سب مل جائیں. ذبابن نکرہ استعمال ہوا ہے، ایک مکھی، سارے لوگ ایک مکھی مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو، یہاں تو اکیلا ایک جیتا جاگتا دے دیتا ہے. یہ ہمارے سوچ اور ہمارے ذہن کی خرابی ہے
ورنہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ میرا در چھوڑ کر جہاں سے مانگو گے لازیدنہم، ہم تمہارے ایمان کو اسی پر بڑھا دیں گے. آدمی سمجھتا کہ نہیں، دیکھو 4 سال مسجدوں میں گئے نہیں ملا، 1 سال وہاں گئے مل گیا. قرآن کہتا ہے لازیدنہم، ہم اور بڑھا دیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے اور بڑھا دیا. اللہ کا قانون اصول یہی ہے، مجھ پر بھروسہ چھوڑ کر دوسرے پہ کرو گے اسی پر بٹھا دوں گا. وہ تو ہمارے یہاں کے غیر مسلموں کو بھی شنکر کی اور گणیش کی مورتیوں سے مل جاتا ہے، اسی پر ہم اعتبار کیے بیٹھے. توحید. 10 سال بیٹا نہ ملا، 20 سال نہ ملا، 30 سال نہ ملا، 40 سال نہ ملا، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے. 50 سال کی عمر میں نہ ملا، 60 سال کی عمر میں نہ ملا، ورد کرتے رہے رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے. 70 سال کی عمر میں نہیں ملا، 80 سال تک نہیں ملا، 85 سال کے بعد اللہ نے کہیں جا کر حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا. یہ ہے توحید. نبیوں کو آزما رہا ہے، نبیوں کو. یہاں تو 4 سال نہ ملے، ضرور کوئی دال میں کالا ہے. بڑا عجیب مسئلہ. قرآن کیا کہہ رہا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، لا نہیں کہا، ایک ہوتا عربی میں لا، ایک ہوتا لن. لن آتا ہرگز کے معنی میں. لن یخلقوا ذبابا، سارے لوگ مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا. عربی قرآن سمجھ کے اگر پڑھو گے تو لا کہاں لن کہا، تو اس کو آپ معنی میں اس کی زور دیکھتے جائیں گے. لن یخلقوا ذبابا، سارے لوگ مل کر بھی ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. چلو مکھی پیدا کر کے زندہ کر کے اڑانا تو بہت دور کی بات ہے. تمہاری مٹھائی پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے اڑ گئی. کتنا لے کے اڑے گی؟ ارے شب برات کا حلوہ ہی لے لو، بیٹھ گئی تھوڑا سا لے کے اڑ گئی. کتنا اڑے گی اور کتنا لے کے بھاگے گی؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر تھوڑا سا لے کر چلی بھی گئی تو یہ سارے لوگ مل کر اس مکھی کو پکڑ کے وہ جو چیز چھین گئی لے کے بھاگی ہے، یہ اس سے اس چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. لا يستنقذوه منه، اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے، اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. جو مکھی سے تھوڑی سی مٹھائی واپس لینے پہ قادر نہیں ہے، وہ نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ پھر قرآن نے جوتا مارا، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. مانگنے والا بھی مخلوق اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی مخلوق. مخلوق کو پکار رہی ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے. اس سے بڑی انسان کی بیوقوفی اور کیا ہو؟ کیسے کہتے ہو؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انک لا تسمع الموتى، سورہ نمل آیت نمبر 80. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی کو حکم ہو رہا ہے انکا لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جب نبی نہیں سنا سکتے، اللہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ جس ہستی کا ہو، جب اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے، اور انکا یقیناً آپ نہیں سنا سکتے، بے شک آپ بھی نہیں سنا سکتے. جب رسول نہیں سنا سکتے تو کون ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہو جو رسول سے آگے نہیں مل سکتے؟ تو کافر مردے مراد ہیں. قرآن نے آگے وہ بھی کہہ دیا وما انت بمسمع من فی القبور، تم ان کو نہیں سنا سکتے ہو اے نبی جو قبروں میں دفن ہیں. چھوٹ کر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں. وہ ایک صحابی